دو مقصد ہے. ایک مقصد تو یہ کہ آدمی جائے اللہ کے نیک بندوں کی قبریں ہوں یا دوسرے لوگوں کی، تو وہاں یہ چیز سیکھے کہ جیسے یہ اتنی بلند شخصیتیں بھی آخر موت کے حادثے کا شکار ہوتی ہیں، ہم نے بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے، یہ حاصل کرے. دوسرا جو لوگ دفن ہو چکے ہیں ان کے لیے دعا کرے. یہ تو دو جائز مقصد حضور نے فرمایا. اور میت کے لیے استغفار کرو، خود یہ نصیحت حاصل کرو کہ ہم نے بھی دنیا چھوڑنا. مگر اگر اس کی بجائے اس کو بت خانہ بنا لیا جائے کہ وہاں جا کر ان سے مانگنا شروع کر دیا جائے، تو یہ تو الٹی گنگا ہوئی کہ انہیں دفن ہوئے دیکھ کر تو یہ دیکھنا تھا کہ بے بسی کا یہ حال ہے. اتنے بلند لوگ بھی اب قبر کے نیچے دفن ہیں، مگر الٹا ان کو خدا بنا لیا، ان سے مرادیں مانگنے لگے. از قبور کوہنا می جوید حیات، پرانی قبروں سے جا کر آپ حاجتیں مانگیں تو یہ عقل کا ماتم ہی کرنا. دین اس کی اجازت کیسے دے سکتا؟ دین میں تو صرف اہل قبور کے لیے استغفار اور خود اپنے لیے عبرت پکڑنا، یہ دو ہی مقصد حضور نے بیان کیے ہیں. باقی دعاؤں کے لیے آپ کا گھر ہی کافی ہے، مسجد میں چلے جائیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، سنیں گا اللہ پاک. تقدیر کی طرف سے مصیبت اور اپنے اعمال کی وجہ سے مصیبت، یہ اتنا پیچیدہ معاملہ نا، متشابہات آیات کی طرح کہ اس کا کوئی حل اس دنیا میں نہیں ہو سکتا. اچھے سے اچھے نیک بندے کو بھی مصیبتیں آتی ہیں، اور اس سے برے لوگ یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اگر یہ اچھے ہوتے، ان کا دین اچھا ہوتا تو یہ کیوں اتنی تکلیفوں میں مبتلا. انبیاء علیہ السلام کو جو تکلیفیں آئیں، دیکھیں نا حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی 18 سال بیمار رہے، سب لوگ ساتھ چھوڑ گئے. حضور پاک نے فرمایا 2 ساتھی رہ گئے، ایک بیوی تھی بیچاری جو انہیں اٹھائے پھرتی تھی. تو جب شفا ہوئی ہے دعا نہیں کی، اللہ کے فیصلے کو قبول کیے رہے. 2 ساتھی ملنے کے لیے آ رہے تھے، راستے میں ایک نے دوسرے سے کہا کہ مان نہ مان یار، ایوب نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے جس کی سزا سے مل رہی ہے، ورنہ بیماری اتنی لمبی نہیں ہو سکتی. اب یہ معاملہ دیکھیں نا، ہے صورت یکساں کہ ولی بھی بیماری میں مبتلا ہے، بدماش بھی. فیصلہ کیا کریں کہ عمل کی سزا؟ یہ بہت مشکل مسئلہ کہ یہ آزمائش ہے، اس کی درجے بلند ہو رہے ہیں یا سزا مل رہی ہے یا تنبیہ، یہ اللہ ہی فیصلہ کر سکتا، یہ وہ آدمی کر سکتا. جب اس نے یہ بات کہی تو وہ آدمی کہنے لگا کہ میں یہ بات حضرت ایوب علیہ السلام سے ضرور بیان کروں گا. اس نے آ کر جب یہ بات کی، آپ کو بہت صدمہ ہوا کہ بیماری کی بات تو کوئی نہیں تھی یار، یہ شماعت پہ ادا ہو گئی کہ دشمن تو ہنسی اڑانے لگ گئے. وہ بیوی پھر جب جھاڑیوں کے پیچھے جا کر اس نے بٹھایا حاجت کے لیے، تو وہاں پھر آپ نے اللہ سے دعا کی. اور دعا بھی کیسے الفاظ میں کی؟ یہ بھی نہیں کہا شفا دے رب مسن یضر وانت ارحم الراحمین، تکلیف نے لاچار کر دیا ہے، تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. اس پر ہی بات ختم کر دی، آگے کچھ نہیں کہا کہ شفا دینا تفویض اللہ کہ تیرے اس پر، مگر تو سب سے بڑا رحم کرنے والا تھا، اور تکلیف حد سے گزر گئی. تو وہیں حکم ہوا نا پھر، ارکض برجلک، مار پاؤں زمین پر، وہیں پاؤں مارا. ھذا مغتسل بارد و شراب، چشمہ نکلا، فرمایا نہاؤ بھی، پانی بھی پیو. جب واپس آئے اتنے خوبصورت کے جوانی بھی نہیں تھے. تو بیوی اس کو سے آ کر جب ملے تو وہ کہنے لگی اللہ کے بندے، میرا خاوند اس طرح لولا پگلا تھا، تو نے کہیں دیکھا؟ آپ ہنس پڑے، کہا میں وہی ایوب ہوں. کہنے لگی اللہ اکبر، ایسے ٹھیک ہو کر؟ فرمایا اللہ نے شفا دی. تو اس طرح یہ معاملہ ہے پیچیدہ، اس کا تجزیہ صرف اللہ کر سکتا ہے. وہ آدمی خود دیکھے، اگر تو نیک ہے پھر کوئی آزمائش آ رہی ہے تو سمجھے اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے، مجھے راضی رہنا چاہیے، اس سے درجے بلند ہوں گے. اگر وہ برا ہے تو پھر سمجھے کہ اگر تو اب ابتدائی سٹیج ہے تو تنبیہ ہے، کان کھینچے جا رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے تو، ورنہ پھر آخری سٹیج تو استحصال کی ہوتی ہے. ایسی کوئی تکلیف آتی ہے جڑ سے کاٹ دیتی ہے، وہ سزا ہوتی. ویسے اگر مصیبتیں بار بار آئے تو کم سے کم انسان کو اپنا جائزہ لے. کوتاہی اپنی ماننی چاہیے، نہ بھی ہو نا تو حضرت یونس علیہ السلام کو اسوا ہمارے سامنے نبی ہوتے ہوئے انہوں نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ہی قصوروار ہوں، تو پاک ہے، تو نہیں غلط کرتا. اور یہ کلمہ اللہ نے اتنا پسند کیا کہ قرآن مجید میں یہ کہہ دیا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، قیامت تک کے اعلان کہ ہم نے اس کی قبول کر لی دعا اور اس غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ماننے والوں کو نجات دیں گے. یہ بھی ساتھ بڑھا دیا، کوئی نہ کہے کہ اسی وقت اسی طرح ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو میرے بھائی یونس کی دعا اپنی دعاؤں میں شامل کرے گا، اللہ اس کی کوئی دعا بھی ہوگی ضرور قبول کرے گا. جب وہ یہ کہہ دے گا کہ تو پاک ہے، اگر کوئی سزا مل رہی ہمارے گناہ، ہمارا قصور ہے. چند دن پہلے میرا ایک نوجوان عزیز فوت ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ڈاکٹر صاحبان کی کثرت ہے، ڈاکٹر صاحب جو کہ انہوں نے ایک دن بھی اس کی فائل چیک نہیں کی، نہ اسے چیک
وہ جونیئر ڈاکٹر صاحب اس کو ہم رضائے الہی سمجھ لیں یا کہ ڈاکٹر کی کمی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون و انا الی ربنا لمنقلبون۔ اللہ مرحوم کو جنت میں جگہ دے، مغفرت فرمائے، بخشے، آپ کو صبر جمیل دے۔ کسی عزیز کا فوت ہونا بہت بڑا سان ہے۔ یہ جو آپ نے حالت بیان کی، میں نے بھی اشارہ کیا، یہی تو ہر شعبے میں ہمارا حال ہے نا، کہ بس یہ کہتے ہیں کہ صرف سجدہ کر لیں تو اللہ کو بھی منا لیں۔ وہ شاعر نے بات اچھی کی ہے، زنہار ازاں قوم نہ باشی کے فریب بند، خدا را بس جودے اور نبی را بدرودے۔ ان لوگوں میں سے نہ بن جو یہ چلاکی کرتے ہیں کہ اللہ کو سجدے سے دھوکہ دے لیں اور رسول اللہ کو درود سے دھوکہ دے لیں۔ یہ نہ کر، وہ نہیں دھوکہ کھائیں گے، تیرے منہ پر پڑے گی۔ زندگی پوری اللہ کے حکم کے مطابق گزارنی چاہیے۔ تو جن کا کام تھا ہونا تو یہی چاہیے تھا، سارے کام چھوڑ کر بیچارے کی خبر لیتے۔ اگر ایسی کوتاہی ہوئی ہے تو جو ہو گیا کہ موت آئی، اس کو تو آپ سمجھیں یہ اللہ کی طرف سے ہونا ہی تھا، مگر ان کی کوتاہی اس سے جو ہے معاف نہیں ہو سکتی۔ یہ مجرم ہی ہے، قصوروار، ان کا گلہ آپ کریں تو کرنے کا حق ہے۔ تقدیر کو بہانہ بنائیں، جی آپ کے بھائی کا مرنا لکھا تھا اس لیے ہم نے فائل نہیں دیکھی، یہ کوئی بہانہ نہیں۔ اس طرح ہر مجرم جان چھڑا سکتا۔ جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ ہمیں ہی کرنا چاہیے، اگر نہیں ہم کرتے قصوروار ہے۔ اس کے بعد بھی جو نتیجہ نکلتا ہے اس کو آپ اللہ کی طرف سے سمجھیں۔ ہمارے پروفیسر نعیم صاحب کو کہا کرتے تھے کہ انسان کی ڈیتھ تو خیر ہونی ہوتی ہے، لیکن کم سے کم واقعین ہے نا، کم سے کم دے شوڈ بی فلی سیٹسفائڈ، کم سے کم ان کے دل میں کوئی ایسی نہ رہے جس کی ہاں، جو کرنا چاہیے تھا وہ ڈاکٹر صاحب نے کر دیا، بالکل ضرور۔ آپ کا سوال تھا؟ اللہ مغفرت فرمائے، جنت میں جگہ دے، صبر دے۔ کون فوت ہو گیا؟ صحیح بات آپ کا اللہ انا للہ۔ انا للہ۔ اب یہ ان کے سارے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آپ کی معافی مانگتا ہوں، مجھے بہت زیادتی ہوئی ہے۔ زیادتی، بالکل زیادتی ہے۔ کوئی نہیں آیا۔ اللہ آپ کو صبر دے، ان کا درجہ بلند کرے، انہیں ہدایت دے۔ بالکل آپ کی شکایت۔ ہاں، میری بچے کی بات سن۔ ٹھیک ہے۔
ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے. ایک مریض مر رہا ہے تو نہیں آپ بھی اپنی جگہ صحیح ہے بالکل. شوگر کا مریض کا بلڈ پریشر کا اور ہارٹ کا ایک دن بھی اس کو دوائی نہیں دی گئی ان تینوں مردوں. کیا نیورو سرجری میں یا نیورو وارڈ میں ڈاکٹر صاحبان نے یہ فرض نہیں کہ اس کو ڈائگنوز کریں کہ اس کی ہارٹ پرابلم کیا ہے, اس کو ہمیں یہ بتا دیا کہ اس کو یہ ہارٹ اٹیک ہوا. ہارٹ اٹیک کا کچھ نہ کچھ تو علاج ہونا چاہیے. پہلے جب ہم نے بتایا ہوا تھا آپ کو جناب یہ ہارٹ کا مریض بھی ہے, وہ ریٹائرمنٹ ہو گیا اسٹیٹ بینک سے جی, اس کی ممکن ہے وہ ڈپریشن میں اس نے لیا, وہ بلڈ پریشر اس کا ہے, وہ کبھی بھی کچھ بھی نہیں کہتا. صرف یہ بھی دیکھیں ہم نے نسخہ لکھ دیا, شک میں نے بعد میں ڈسکس کی مجھے صاحب کہہ رہے ہیں شک امریکہ میں لے جائیے یہ نسخہ ہمارے اس کو چیلنج نہیں کرے گا. وہ دو تین دوائی اس کو ضرور دی ہے, لیکن باقی تینوں جو نظام ہے بلڈ پریشر کا ہے, شوگر کا ہے, ہارٹ, اس کو ایک دن بھی نہیں نہ میڈیکل وارڈ میں یا میڈیکل یونٹ والوں سے ایک دن بھی کنسلٹ نہیں کیا. چلو ان کو بلا کر ڈاکٹر خالد امیر صاحب ہیں, حفیظ چودھری صاحب, ان کو بلا کر چیک کروا رہے, مر گیا پر ٹھیک ہے جی, اللہ کے حوالے بات ہے. اللہ مہربانی. ویسے اس وہ کی نوجوان بیوی رو رہی ہے, اس کے بچے ابھی تک ان کی بیٹی بھی ابھی تک ہوش پڑی 7 دن ہو گئے بیچارے رکھی ہوئی. صحیح بات. حال صرف یہ ہے کہ آپ اپنے انشاءاللہ یہ قیامت والے دن سارے مسئلے ہوں گے, یہاں نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ اب بیکار اچھا کیا بات میں ریکویسٹ کروں گا مولانا صاحب سے سوال تو آپ بھی ضرور کچھ ہوں گے کہ آپ دعا کرائیں خصوصی طور پہ جو ہمارے اللہ مغفرت کے لیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اللہم اغفر له وارحمه وادخلہ الجنۃ واعذہ من عذاب القبر وعذاب النار. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین. بالکل میری بہن نے ٹھیک کہا, کس کو بگاڑ بہت ہو لیکن جو اپنے بس میں بہت مکمل